السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم علت کے اسباب پر بحث کر رہے ہیں، تو چند ایک اسباب بقیہ ہیں جو ہم اختصار کے ساتھ مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ تصحیف و تحریف یہ بھی علت کے اسباب میں سے ہیں۔ کسی ثقہ راوی کی حدیث میں قدح کا باعث ایک سبب تصحیف اور تحریف بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی عبارت یا کتابت کو کاتب کی مراد کے برعکس پڑھا جانا، لکھنے والے نے کچھ لکھا ہے، پڑھنے والا کچھ پڑھ رہا ہے، یا غیر مصطلح طور پر سمجھا جانا، یا اور یہ بالعموم راوی کا ثقات کی نقطوں میں مخالفت کرنے سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نقطے دو تھے تو ایک کا لگ گیا تو نام بدل گیا، نقطے کہاں تھے کہاں لگ گیا تو زمین سے آسمان بن گیا۔ یہ ایک مستقل کتاب ہے اس مسئلہ پر، التنبیہ علی حدوث التصحیف، اس کے صفحہ نمبر 3 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے علامہ اصفہانی رحمہ اللہ کی۔ تصحیف اور تحریف میں معمولی سا فرق ہے۔ تصحیف اکثر طور پر حروف کو نکات یا بنا نکات کے پڑھنے سے ہوتی ہے، یعنی مسئلہ تصحیف کا تعلق ہے نقطوں کے ہیر پھیر میں، عام لفظوں میں، لیکن تحریف عام طور پر نقطوں کی کمی یا زیادتی یا حروف کے تغیر و تبدل سے واقع ہوتا ہے۔ اس پر علامہ خطابی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ غریب الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لمبی بحث کا خلاصہ یہ ہے جو خطابی صاحب نے کی ہے کہ حدیث کے طالب علم پر یہ ضروری ہے، حق ہے کہ وہ متکلم فی مقامات پر غور کرنے میں احتیاط برتے، اور اسی طرح لفظ کی اصل تک رسائی میں اچھے طریقے سے خوب غور کرے، اور معنی کی حقیقی معرفت کے لیے بھی جو اس کے پاس کتب وغیرہ ہیں ان میں دیکھے تتبع کرے، تاکہ وہ اس کے مقصود پر اطلاع پا سکے اور کلام کی جہت حاصل کر لے۔ اس لیے کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے اس سے غفلت برتی تو انہیں تحریف جیسے زہر نے ڈس لیا، اللہ اکبر، اور بے انتہا غلطیوں نے جکڑ لیا، جس کی وجہ سے ائمہ محدثین پر طعن و تشنیع کا سبب بن گئے اور ان کی لغزشوں کو، کمیوں کوتاہیوں کو دہرایا جانے لگا۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ روات کے اسماء، کناں اور القاب میں موافقت ہے اور مشابہت ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ نام آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کنیتیں مل رہی ہیں، لکھنے میں مشابہ ہیں، تو یہاں سے کام خراب ہو گیا۔ یہ ایک مستقل فن ہے علوم حدیث کا، اس پر محدثین نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ کبھی زندگی رہی انشاءاللہ تو اس پر بھی ہم ایک مفصل دورہ کروائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ علت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے نظر کا آگے پیچھے ہو جانا، نظر کا منتقل ہو جانا، انتقال نظر۔ یہ کوئی خاص سبب نہیں ہے جو راوی کو پیش آئے، بلکہ لکھتے لکھتے
مثلا سطر نمبر 3 میں لکھ رہا ہوں تو لکھتے لکھتے میں 4 پر نظر میری منتقل ہوگی تو میں وہ لکھنا شروع کر دی، 8 پر ہوگی وہ لکھنا شروع کر دیا۔ اب درمیان والی عبارت، درمیان والے الفاظ یا ایک لفظ اور ایک حرف بھی اس سے نظر منتقل ہوگی ہے تو علت تو بن گئی نا جی، وہ متن میں سند میں خرابی لازم آ گئی، بھی وہ لفظ کہاں ہے، وجہ کیا بنی۔ تو اس طرح کی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، علل میں سے یہ بھی شمار ہوتا ہے فن۔ انتقال نظر، صرف نظر، تو اس پر بھی ائمہ محدثین نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، کہ نظر کے منتقل ہونے سے بھی بہت بڑی بڑی علتیں واقع ہوئی ہیں۔ تو یہ علت کیسے ختم ہوگی؟ دیگر نسخوں کو جب ہم دیکھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہی حدیث کسی اور راوی سے مروی ہے یا کسی اور کتاب میں بھی ہے تو وہاں سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس پر بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح علت کے اسباب میں سے ہے روایت کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا، ایسا اختصار کر دینا کہ وہ کچھ لفظ ہی اڑا دیے، مخل ہو گیا، معنی سمجھنے میں نقص لازم آیا۔ یا روایت بالمعنی بیان کرنا، روایت بالمعنی کرنا اور روایت کو اختصار سے بیان کرنا یہ جائز ہیں، یہ جائز ہیں، محدثین نے اس کی اجازت دی ہے۔ الکفایہ میں، دیگر کتب اصول حدیث میں اس پر مفصل بحثیں موجود ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری دیکھ لیں، یہ ماشاءاللہ اختصار سے بری پڑی ہے، اور بھی کتب حدیث میں اختصار سے محدثین نے کام لیا ہے۔ حدیث کے الفاظ کو اسی طرح روایت نہ کرنا بلکہ اس کو معنویت یعنی معنن روایت کر دینا، یا محل استدلال استشہاد ذکر کر دینا، یہ روایت بالمعنی ہے یا روایت بالاختصار ہے۔ علم علل میں علت کے واقع ہونے کا ایک بڑا سبب یہ ہے، اس سے عام طور پر حدیث معلول ہوتی ہے، اس کو ثقات کی حدیث میں غلطی تک پہنچانے کا بنیادی سبب بھی قرار دیا گیا ہے۔ کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی راوی قلیل المطالعہ ہو یا اسے کتب بینی کا اسے شغف نہ ہو تو وہ اپنے ذہن میں موجود الفاظ ہی بیان کر دیتا ہے، بلکہ خاص طور پر تب یہ صورت پیدا ہوتی ہے جب وہ لغت پر اطلاع نہیں پاتا، لغت کا ماہر نہیں ہوتا اور الفاظ و معانی کا جاننے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو اب ایسا شخص جس کو لغت بھی نہیں آتی، معنی مفہوم بھی نہیں آتا، جب وہ مختصر بیان کرے گا، روایت بالمعنی بیان کرے گا تو کمزور اس میں علتیں لازم آئیں گی، صحیح طور پر وہ نہیں سمجھا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اس پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 305 پر مفصل بحث کی ہے اسی مسئلہ پر۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے صرف وہ حدیث بچتی ہے جس کے الفاظ میں راوی نے کسی قسم کا تصرف نہ کیا ہو۔ اس کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث کے مخارج کم سے کم ہوں اور الفاظ متفق ہوں۔ حدیث کے مخارج کم سے کم ہوں، مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کن کن کتب میں ہے یا یہ حدیث کس کس شہروں کے راوی اس کو بیان کر رہے ہیں، الفاظ متفق ہوں۔ اور اگر مخارج حدیث زیادہ ہو جائیں تو اس کے الفاظ کا متفق ہونا کم ہو جائے گا۔ اس لیے اکثر روات عام طور پر روایت بالمعنی پر ہی انحصار کرتے ہیں، جس طرح بھی وہ ان کو مناسب لگتی ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ بنتا ہے کہ وہ لکھتے نہیں، زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے، معنی ذہن میں رہ جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے، لیکن لفظ قائم نہیں رہتے۔ سبحان اللہ، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ تبلیغ کی غرض سے اس کو روایت بالمعنی بیان کر دیتے ہیں، پھر احفظ کے بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے معنی کو
پورا ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ مجوزین کے ہاں بالمعنی مشروط نہیں، اس پر کوئی شرط نہیں ہے محدثین کے ہاں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، الا یہ کہ یہ ضروری ہے کہ اس کا معنی اور دلالت قائم رہے اور اس میں کسی قسم کا نقص واقع نہ ہو، اختلال یا نقص واقع نہ ہو۔ الکفایہ للخطیب البغدادی صفحہ نمبر 190 ہے۔ تو علت کے اسباب میں سے کثر صحبت بھی ہے۔ کثر صحبت کیا مطلب؟ اپنے استاد سے کم ملنا، قلت ملازم ہونا، زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرا، بس وہ مصروف ہی رہا اپنے کاموں میں، کبھی کبھار جاتا تھا استاد کے پاس، کوئی سن کر واپس آ گیا۔ جو ایسا طالب علم ہو اس کے پاس حدیث کی مہارت نہیں ہوتی، ظاہری بات جتنا وقت کم دیں گے مہارت بھی کم ہوگی۔ تو اب ایسا راوی جب روایتیں بیان کرے گا تو اس میں علتیں واقع ہوں گی، کمزوریاں واقع ہوں گی، وہ خود ماہر نہیں ہوگا، روایتیں بیان کرے گا تو کمزوریاں لازم آئیں گی، اس وجہ سے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے اور بھی کئی ایک اسباب ہیں۔ مثلا ایک ہے تفرد راوی کا منفرد ہونا۔ کیا مطلب ہے؟ باقی راوی کچھ بیان کر رہے ہیں، ایک راوی کچھ بیان کر رہا ہے، اور جو منفرد راوی ہے اس کا درجہ بھی شاید دوسروں سے کم ہے، یا یہ بھی سکہ ہے لیکن زیادہ تعداد اس کے اپوزٹ بیان کر رہی ہے، تو اس سے بھی محدثین علت کو تلاش کر لیتے ہیں راوی کے تفرد سے۔ تفرد بھی فلاں، جب ہم محدثین کی کتابیں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہوتا ہے اس کو فلاں کیلے نے بیان کیا، فلاں منفرد ہے، تو اگر دو چار اور بھی ساتھ مل جائیں تو اس کو تقویت مل جاتی کہ نہیں جی یہ کیلا نہیں ہے اور بھی ہیں۔ تو بہرحال تفرد راوی یہ بھی علت کے اسباب میں سے ایک اسباب ہے۔ یہاں پر ہم بطور فائدہ عرض کرنا چاہتے ہیں کئی محدثین نے مثلا طبرانی وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ فلاں راوی منفرد ہے اس روایت کو بیان کرنے میں، تو شیخ محدث امام الجرح والتعدیل، میری مراد ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ مصر والے، اللہ اس بندے کو مکمل شفا عطا فرما، اللہ اس بندے کی زندگی میں برکت فرما، یہ ماشاءاللہ آیت من آیات اللہ ہے، یہ شخص اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، اللہ اپنے بندے ابو اسحاق الحوینی صاحب کو مکمل شفا عطا فرما۔ بیمار رہتے ہیں بیچارے، یہ اس دور کے جرح و تعدیل کے علل کے امام ہیں۔ علل ابن ابی حاتم کی شرح شیخ حافظ اللہ نے لکھی ہے، مفصل شرح لکھی ہے جو جلد ہی شائع ہو جائے گی، اور بھی بیسیوں سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ شخص اس کی تحقیقات، ان کے دروس سن کر ایسے ہمیں لگتا ہے جیسے یہ کوئی متقدمین میں سے کوئی امام اور محدث ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں پیدا فرمایا ہے۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی لکھیں، گوگل پر سرچ کریں، ان کی کتابیں، ان کے لیکچر، دروس، اللہ اکبر، ایک جہان آباد ہے۔ بیچارے بیمار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ تو ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ کی ایک بڑی مفصل کتاب ہے تنبیہ الحاجد فی ما وقع من النظر فی کتب الماجد، 4-5 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، ویسے 15-16 جلدوں پر یہ کتاب ہے، اس سے بھی ضخیم ہو جائے گی، کام جاری ہے اس پر۔ تو یہ کتاب اس کتاب میں بڑی مثالیں ملتی ہیں بہت زیادہ، کہ مثلا امام طبرانی نے کہا جی اس روایت کو بیان کرنے والا فلاں منفرد ہے، تو شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ و شفا وہاں لکھتے ہیں کہ نہیں یہ منفرد نہیں ہے بلکہ فلاں 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 اس کے توابع ہیں، یہ منفرد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک الگ جہان ہے، یہ ایک الگ تفصیل ہے، یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے، تفرد راوی والا مسئلہ، اس میں بڑے مسائل ہیں،
یعنی اس کے نیچے بڑے زیادہ مسائل ہیں۔ تفرد راوی کا دعویٰ کسی محدث نے کر دیا ہے تو اس دعوے پر دلیل بھی چاہیے، ہمیں تحقیق بھی کرنی چاہیے، بس اس کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے یہ جی فلاں نے کہہ دیا تو یہی کافی نہیں، ہمیں تتبع کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اور بھی اس کے توابع وغیرہ مل جائیں جو اسی لفظ کو بیان کر رہے ہوں۔ یعنی یہ ایک مستقل لمبا چوڑا جہان ہے، مستقل فن ہے تفرد راوی کا، اس پر بہت کچھ کام ہوا ہے اور بہت کام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسئلہ پر بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ بحث علت کے اسباب یہ مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم علت کے اصول و ضوابط پر، دیگر قواعد پر، دیگر علل کی کتب پر ہم تبصرے کریں گے، بحوث کریں گے، مشق تمرینات کریں گے تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ کا فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔